جی محمد زید پٹھان صاحب. جی ساحل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی, کیسے آپ؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہوں, اور آپ اور ایڈم بھائی کیسے ہیں؟ مست ہے بھائی, ایک دم فرسٹ کلاس. جی تو جو آپ نے یہ موضوع رکھا ہے آج کی, کیا قرآن جلانا بلاسفیمی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ نے اگر وہ لائیو دیکھی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جوتا بھی رکھا, پنے بھی پھاڑے اور پرابلم کس جلایا سے بھی ہے, ان پنوں جوتا کو. رکھنے سے ہے یا قرآن کے جلانے سے؟ تینوں چیزوں سے, تینوں چیزوں ہاں سے, کیونکہ یہ تینوں چیزوں تو سے, کیونکہ فیلنگز کو ہرٹ کرنے والی چیز ہے نا بھائی. اوکے, تو اس میں قرآن جلانا بھی شامل ہے؟ جی جی قرآن کو جلانا بھی شامل ہے. اچھا, انڈیویجلی اگر کوئی جوتا نہ رکھے اور صرف قرآن کو جلائے تو اس سے آپ لوگوں کو دقت ہے؟ نہیں دیکھیے, اسلام دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے اور معاشرے میں جو ہے بگاڑ, یہ اتنا فساد پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو یہ چیز غلط ہے نا بھائی. آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں سر اسلام سے میں یہ پرابلم ہے, ہمیں پوچھ رہا مسلمانوں ہوں, سے پرابلم نہیں ہے. سر میں پھر سے اپنا سوال دہراتا ہوں کہ کوئی صرف اگر قرآن کو جلائے تو اس سے پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں ہے, پرابلم ہے, غلط ہے. ہے. اوکے, تو بھائی لوگ صرف قرآن جلانے سے بھی پرابلم ہے, وہ بلاسفیمی میں آتا ہے آپ لوگوں کے انڈر؟ جی بالکل بلاسفیمی میں آتا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے اوکے, مسلمانوں کی بھاونائیں ہرٹ ہوتی ہیں. کوئی ایک قرآن یا حدیث کا حوالہ دے دے جس سے یہ معلوم پڑے ہمیں کہ کوئی قرآن جلاتا ہے تو وہ بلاسفیمی کے دائرے میں آتا ہے, اس کا کوئی ایک حوالہ دے دے, یا آپ لوگوں نے اپنے خود سے یہ بنائی ہوئی ہے بلاسفیمی کی ڈیفینیشن؟ نہیں دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ہاں قرآن کے اندر میں, جی کے اندر قرآن کیا؟ میں سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے خداؤں کی بےزتی نہ کرو, لیسٹ آؤٹ آف اگنورینس وہ اللہ کی بےزتی کریں, نہیں, تاکہ یہ وہ سوال بھی نہیں ہے نا. اگنورینس میں آ کے اللہ کی بےزتی نہ یہ کرے. سوال بڑا اچھا ہے, یہ بڑا سوال بڑا اچھا ہے ساحل صاحب, یہ سوال بڑا اچھا ہے. I'm sorry, let me ٹھیک take ہے, this جب one لے and لیں, ہمیں half اچھی after this. شکشا لے دی جا لیں, لے رہی لیں. ہے, سناتن اچھا دھرم میں بھائی, اچھی شکشا دی جا رہی ہے. ہاں اچھا بھائی, اچھا جی بھائی, بیساکھی پہ میں کیوں آ جاتے ہیں یار تم لوگ؟ پہلے قرآن میں پہ تو بات کر لو نا, بعد میں بیساکھی لینا. کوئی جی بات ایڈم نہیں, صاحب بھائی آپ پلیز کے ہم پروسیڈ. سدھارتھ بھائی آپ کے ساتھ ہر سناتی ہے نا, جگہ چلیں اس گے لیے بھائی. میں بھائی ایک بول سیکنڈ, رہا ہوں. او بھائی برائے مہربانی تھوڑی دیر, جی جسٹ ایک سیکنڈ. آپ نے مجھے قرآن کی ایک آیت دی سورہ جی نمبر 6 کی, ٹھیک ہے, کیا جی یہ مکن آیت ہے؟ یہ بھائی ابھی میں نے چونکہ لنک سے دیا ہے تو مجھے کنفرم, میں بتا دیتا ہوں, شروعات کی میں بتا صورت کی ہے تو مکن ہاں میں ہوگی یہ, بتا, کیونکہ مکن ہے 23 بالکل. سال میں نازل ہوا تو مکن اور جی, مدنی یہ بات کی ہے. ریولیشن کے اعتبار سے, ریولیشن کے اعتبار سے 55ویں صورت ہے, ٹھیک ہے. سورہ نمبر 6 ریولیشن کے اعتبار سے, نزول کے اعتبار سے 55ویں صورت ہے. اس کی آپ نے تفسیر پڑھی؟ جی نہیں, تفسیر نہیں, میں نے آیت کو عربی میں تھا. اوکے, بہترین, کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویریفائی کرنا ہوگا جا کے ویریفائی کر لیجئے گا. دیکھیں, یہ جب محمد ابھی ہجرت نہیں کیے تھے, مکہ میں تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ محمد صاحب لوگوں کے بتوں کو گالیاں دے رہے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر لوگ پلٹ کے اللہ میاں کو گالیاں دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا محمد, یہ اصل میں محمد کو ایڈریس ہے, سنگل پرسن کو ایڈریس ہے, عربی میں دیکھ لینا, سنگل پرسن ایڈریس ہے. تم سنگلر کو, تم ان کے خداؤں کو گالیاں مت دو, کہیں پلٹ کے یہ تمہارے خدا کو, اللہ کو گالیاں نہ دیں, ٹھیک ہے. ناؤ دیٹ از وٹ مکہ میں ہوا. لیکن جب آپ مدینہ میں چلے گئے, آپ نے فتح مکہ کر لیا, مجھے بتائیں کہ آپ کے پیارے نبی نے کتنے بتوں کی بت شکنی کی؟ کیا آپ کو پتا ہے اس دیکھیے بات اس کو کا میں کہ اس کے اس کا بعد جواب سن میں لیں آپ سر, کو ایک اور اسٹریم میں بھی دے چکا ہوں. سن لیں, یعنی کہ جس وقت محمد کے پاس طاقت نہیں تھی, تب تک محمد کو منع ہو گیا کہ یار ان کے بتوں کو گالیاں نہیں دینی. جب محمد طاقت میں آ گیا, اس کے بعد اس نے دور دراز کے علاقوں میں اپنے مسلمانوں کو بھیج کے لوگوں کے پورے قبلے گروائے, ٹھیک ہے, لوگوں کے بت بھی گرائے. گالیاں تو پھر چھوٹی چیز ہوتی ہے, ان کی چیزوں کو توڑ ہی دینا وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. تو بھائی یہ والی آیت آپ کے ہر سکولر کے مطابق ایبروگیٹڈ ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ ہجرت کے بعد جب آپ طاقت میں آ گئے تو چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35 وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے.
چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35 کہتی ہے اے مسلمانوں, اب یہ کولیکٹیولی ایگریڈ اپون مسلمانوں سے اللہ بات کر رہا ہے, ایک بندے سے بات نہیں کر رہا. اے مسلمانوں, جی تم لوگ کمزور پڑ کے صلح یا امن کی طرف مت جاؤ جب تم طاقت میں ہو. دیکھیں اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر تکرار دیکھیں, یا تو آپ کہیں قرآن میں تکرار ہے یا آپ کہیں کہ ایبروگیشن کا کانسیپٹ ہے, تینوں چیزوں دونوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا. تو اب مجھے بتائیں, ایک طرف آپ کا اللہ کہتا ہے امن کرو, دوسری طرف آپ کا اللہ کہتا ہے جب تم طاقت میں آ جاؤ, تمہاری طاقت بھر جائے, تمہاری نمبرز بھر جائیں, تب تم نے صلح صفائی امن نہیں رکھنا, تب تم نے قتل و قتال کرنا ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. تو اس کے بعد محمد نے بھی ہجرت کے بعد جب وہ طاقت میں آ گئے, انہوں نے جگہ جگہ ہر کسی کے بتوں کو, ان کی کتابوں کو جلایا. آپ کے حضرت عثمان عمر صاحب نے ایجپٹ میں جا کے ان کی پوری لائبریری کو ہی جلا دیا, ہسٹری میں لکھا ہوا بھائی. تو بھائی جان آپ مجھے مکن آیتیں مت دیا کریں, مکن دور کی دیکھیے آیتیں ایبروگیٹڈ ہیں. جی رسول اللہ نے جو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 360 بتوں کو توڑا تھا, وہ توحید قائم کرنے کے لیے توڑا تھا. یہ میں پہلے بھی آنسر دے چکا ہوں ایک دوسری اسٹریم میں. اوکے تو پرفیکٹ. تو ہم نے یہاں سمیر سنے صاحب کا کیا مقصد تھا سنے قرآن مقصد یہ جلانے تھا, ہم نے قرآن چلایا توحید کو ختم کرنے کے لیے. اور بتائیں محمد نے توحید نہیں تو لانے کے انہوں نے تو لیے ایسا نہیں لوگوں بولا کے نا, بت انہوں نے تو جلائے. بولا کہ آپ کے قرآن بھائی کی اوقات کیا ہے, یہ دیکھو میں اس ہاں پہ نا, کیا جوتا رکھ اوقات رہا ہے, ہوں, دیکھو کیا میں پاڑ اوقات ہے رہا ہوں. بھائی, ایک سیکنڈ, او بھائی چھوٹی سی سال ہیں بالکل آپ, اوقات ہے بھائی, چھوٹی سی سال ہیں, اللہ کا کیا نازل اوقات ہے, چلیں کلام ہے, کوئی اوقات اوقات کیسے دکھائیں, نہیں ہے. چلیں اوقات بتائیں, کیا اوقات ہے قرآن کی, بتائیں مجھے بالکل اوقات ہے قرآن کی, اللہ کا نازل کیا کیا گیا ہے. کلام ہے. آپ نہیں مانتے ہو نہیں تو یہ تو دنیا میں آپ کہتے ہیں بلینس نا آف سر, مسلمس دیکھیں جو مانتے بات ہو سنیں, تو بیوقوف نہیں ہے نا بھائی. بات سنیں سر, بات میں سنیں, خود بات ایک سنیں, دیکھیں ریورٹ ہوں, ارے میرے بھائی فیملی سنیں, والے ہندو ہیں. بھائی سنا کریں پہلے, ایکس ہندو لگا لو اپنے ساتھ, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں, ٹھیک ہے. آج کل سارے ایکس ہندو بن گئے ہیں, پہلے کوئی مانتا نہیں تھا ٹھیک کہ ہے, ان کا بولے بولے. خاندان ہندو تھا, اب ہر کوئی کہتا ہے وہ ایکس ہندو ہے. تم بھی اپنے ساتھ ایکس ہندو لگا لو. ابھی میں کل سٹریم کر رہا تھا, سوامی جتیندر نائک بھی آئے تھے, ان کے ساتھ بھی بڑے ایکس ہندو آ کے ڈیبیٹ کر کے گئے ہیں, انہوں نے بھی ان کو دھول چڑھائی ہے. لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہر بندہ ایکس ہندو بنے گا, مجھے پتا ہے ہر بندہ ایکس ہندو بنے گا. آپ اپنے نام ارے سے ایکس بھائی ہندو میں آپ کو لگاؤ, دعوت دیتا اچھا ہوں, لگے میرے گا گھر مجھے. میں آ کے دیکھ لو, آپ نیم ارے پلیٹ دیکھ بھائی لو میں گھر کی, کہتا اور ہوں, کیا. ارے بھائی میں کہتا ہوں آپ سارے ایکس ہندو ہو یار, میں تو مانتا ہوں اس بات کو. انڈیا میں 99.99% ایکس ہندوز ہیں, 99.99% لوگ ایکس ہندوز ہیں, میں تو مانتا ہوں. آپ لوگوں کے آباء و اجداد کو زور زبردستی سے اسلام قبول کرایا گیا تھا. آپ کی پر دادیوں پر نانیوں کو جب وہ خوبصورت ہوتی تھی, ان کو بیچ سڑکوں میں یدا گیا تھا, ان کے بچے آپ لوگوں سے نکالے گئے تھے, اور پھر آپ لوگ ان خاندانوں میں سے ہو. بھائی دس از دا ریئلٹی, دس از دا ہسٹری. تبھی تو انڈیا میں کولیکٹیو جوہر سٹارٹ ہوا تھا کہ یار جوہر کر کے مر جاؤ لیکن ان کے ہاتھ نہیں لگو, ٹھیک ہے. تو بھائی کولیکٹیو جوہر لگایا تھا. ایون انہیں یہ تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مار لیں گے نا تو بھی یہ ہماری لاشوں کے ساتھ سیکس کریں گے, کیونکہ آپ کے لوگوں نے لاشوں کے ساتھ سیکس کیا ہوا ہے. تو بھائی یہ مجھے نہیں باتیں نہیں, بتاؤ آپ میری جان. بیٹھے ہوئے اپنی طرف سے بول رہے ہو, لاشوں کے ساتھ سیکس کرنے والے وہ مانسک روگی لوگ ہوتے ہیں, سر اگر میں دکھاؤں کہ اس آپ میں کے دھرم کا نہیں اسکالرز رول نے, آتا ہے. اگر آپ کے اسکالرز نے اس چیز کو الاؤ کیا ہو کہ لاشوں کے ساتھ سیکس الاؤڈ ہے, اور آپ کے شریعہ میں لکھا ہو کہ ایون آپ اپنی بیوی کے مرنے کے 6 گھنٹے تک اپنی مری ہوئی بیوی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں, کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیے بھائی, ہم ٹاپک سے دیکھیے ڈیویٹ ہو رہے ہیں, یہاں دیکھیں سر, بلاسفیمی کی بات چل رہی تھی نا. دیکھیں پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ وہ آپ وہ غلط مان سکتا کہ لوگ ہیں اور یہ وہ وغیرہ. جب میں کوئی بات کہتا ہوں اس کو چپ کر کے ایکسپٹ کر لیا کرو نا, اس کے آگے سے عجیب سارے بٹن نہ نہیں تو دیا بھائی کرو جو کیسے بنتا نہیں ہے. ایکسپٹ کر لوں, کتاب القرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں اوکے, دیا ہے اگر لاش میں کے ساتھ سر سیکس ہر کرو. چیز آپ کے کتاب القرآن میں نہیں ہے نا, آپ کا تو نماز پڑھنا کتاب القرآن میں نہیں ہے, تو بیسیکلی تو اس چیز سے نہیں قرآن بنتا میں شرع اور عباد فقہ. کا صلاح جو ہوتی ہے عبادت ہی تو ہوتی ہے اللہ کی, تو یہ آ رہے ہیں نا. عبادت ہوتی ہے, پڑھنی کیسے ہے؟ جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے. 5 نمازیں ذرا قرآن میں دکھا دیں مجھے, چلے میں تب بھی مان لوں گا. مجھے 5 نمازیں قرآن سے دکھا دیں, جائیں 5 دکھانی ہے, 5 وقتوں کی دکھانی ہے. آپ 5 وقت کی نماز مجھے قرآن سے نہیں دکھا سکتے, کیا باتیں کر رہے ہیں یار بچوں والی میرے ساتھ. یو نہیں میں کانٹ شو دکھا دیتا 5 ہوں آپ نمازیں, کو, کوئی دکھا مسئلہ دیں نہیں ہے. پلیز, دکھائیں دکھائیں, ٹیک یور ٹائم. پھر ہم اس کے بعد آگے سے چلیں گے, دوبارہ بلاسفیمی پہ آئیں گے. پہلے 5 نمازیں دکھا دیں آپ قرآن سے. لو جی دوستو یاد رکھیں, یہ بھائی ہمیں 5 نمازیں دکھانے لگے ہیں قرآن سے. آپ یہ سرچ کر لیں, اور اتنی دیر میں انہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں. جوہر کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ JUH, ایک سیکنڈ,
یار وہ میری اسٹریم تھی کہ انڈین عورتوں نے جوہر کیوں کیا, وہ کیوں نہیں مجھے نظر آ رہی, کوئی بندہ دے سکتا ہے مجھے؟ مل گیا, ہندو لڑکی نے جوہر کیوں کیا. اوکے ہولڈ آن, گیٹ شیئربل لنک. نہیں ساحل صاحب یہ ذرا چلا دیں تھوڑا سا, ہم تھوڑا سا آف سائڈ ٹاپک بھی ہو جائے. ہندو عورتوں نے جوہر کیوں کیا, ایک سے جی مل گیا ہے مجھے. اوکے دکھائیں جی, آپ دکھا دیں. چلائے ایڈم صاحب, چلائے جی بنداس. سورہ الہود میں سورہ نمبر 11 کی 114ویں آیت میں آیا ہے کہ ورشپ اللہ ان دا ٹائمس آف دا ڈے اینڈ ان دا آورس آف دا نائٹ اینڈ واٹ از ان بٹوین, یعنی تین اثر نمازیں, اور ظہر. تین نمازیں, تین نمازیں. نہیں بھائی فجر, پانچوں وقت کا ہے. ارے بھائی واٹ از تین ان نمازیں, بٹوین, دوبارہ پڑھیں, دوبارہ پڑھیں آیت, دوبارہ پڑھیں. Allah says, so glorify Allah when you come up to the evening, Maghrib and Isha, and when you enter the morning is Fajr, in the afternoon is Asr, and the time when the day begins to decline is ہیلو Zuhar. ہیلو 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 ہیلو, ہاں جی, کیا اپنے پاس سے یہ دیکھیں, اسٹیبلش پیریڈ ایٹ دا ٹو اینڈز آف دا ڈے, فجر اور عشاء ایٹ دا ٹو اینڈز آف دا ڈے, کون کون سا؟ اپروچ آف دا نائٹ, دیٹس اٹ, اینڈ دا مڈلز آف دا ڈے. اس میں کئی ساری دی بیسیکلی ہوئی ہیں. الروم 30 کی 17, ختم ہو گیا الاسراء 17 کی 78. سر. ان کئی ساری تین جگہوں پہ وقتوں اللہ کے تعالیٰ علاوہ قرآن میں فرما. ہر ایک سیکنڈ بھائی بات سنیں آپ, ٹیک یور ٹائم, ہم ایک ویڈیو چلاتے ہیں ان دا مین ٹائم, یو ٹیک یور ٹائم, اور مجھے پانچوں نمازوں کے اوقات قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں. اتنی دیر میں ہم ایک ویڈیو چلاتے ہیں. ٹیک یور ٹائم, اپنا ٹائم لیں. مجھے پتا ہے آپ اگلے 10 سال تک پانچوں وقتوں کی نماز نہیں دکھا سکتے, لیں اتنی دیر تک ہم یہ ذرا سنتے ہیں. میں نے میں 1.2 دکھا منٹ دیا ہے آلریڈی, آپ مان نہیں رہے میوٹ ہیں کریں بس سر, بات ہے. میوٹ کریں, اس میں نہیں ہے, میوٹ کریں اور خود سوچیں کہ ہے کہ نہیں ہے. چلیے یہ زید صاحب کے ساتھ آپ ڈسکشن کر رہے تھے. جی زید صاحب, آپ کو سر ریفرنس مل گیا, میں نے دکھا دی اسکرین پہ, ویڈیو بھی دکھا دی, چلا دی. جی جی, لیکن اس سے پہلے ساحل بھائی آپ بار بار بول رہے ہو کہ مسلمان ہپوکریٹس ہیں. یہ بتاؤ آپ نے سب کو دیکھا ہوا ہے کہ کون عبادت کے لیے نہیں آتا, کون جھوٹ بولتا ہے, کون امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ 3 سر ان نشانیاں میں ہیں سے نا, کسی بھی چیز پہ نشانی نہیں ہے منافق کی. ہے نشانیاں ہیں. مسجد میں بڑا بڑا لکھا رہتا ہے میرے بھائی, مساجد میں مسجد لکھا میں لکھا رہتا ہے. رہتا ہے کہ قرآن سے ہپوکریٹ کی قرآن سے منافق کی نشانی بتائیں. سورہ توبہ میں منافق کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں, قرآن میں سے بتائیں نا مجھے. منافق وہ ہے جو جہاد پہ نہیں نکلتا, پٹھو باندھ کے اپنے مال سے اور اپنی طاقت سے اور اپنی جان سے. یہ سر قرآن کہتا ہے, اس کے علاوہ مجھے قرآن میں منافق کی نشانی دے دیں. مسجد کے دیواروں پہ کیا لکھا ہوا اس سے مجھے کیا پرواہ ہے, قرآن میں تو دکھائیں نا. وہاں جو لکھتے ہیں وہ بھی عالم دین کی اجازت سے ہی لکھتے ہیں نا بھائی, کوئی آپ سر نے عالم, تو نہیں لکھ سر دیتے. ایک سیکنڈ مجھے بتائیں, عالم دین اوپر ہے یا شرع, فقہ, قرآن, حدیث نہیں اوپر ہے؟ ایڈم صاحب, عالم دین کی بات اگر صحیح ہے تو ابھی جو آپ نے حوالہ دیا تھا مردوں کے ساتھ سیکس کرنا, یہ وہ اس کو عالم جو دین کی اون بات کر نہیں, لے. شرع اور فقہ کی بات ہے سر. میں تو اس عالم دین سے اوپر ہوں, مجتہدین کی بات کر رہا تھا. سو تو اس کو بھی مان لینا, مجتہدین از یہ ڈفرنٹ. تو مان لینا, یہ اس کو بھی مان مانا لینا, تو ہے. اون کر لینا. نہیں مان رہے نا, پوچھو مانتے ہیں کیا, اون کرتے ہیں کیا؟ کیا چیز اون ہاں جی کرنے بھائی, کو پوچھ رہے ہو بھائی؟ مجتہدین کی بات. مجتہدین کی بات, ہر وہ بات جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو ہم مانتے ہیں. تو بس پھر قرآن جو آپ کی مسجد کے ممبر پہ لکھا ہوا ہے اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں. نہیں تو بھائی دیکھیے ساحل بھائی, منٹ. آپ خود ہی کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو گمراہی سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, ہم مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے, ہم اسلام کی غلط فہمیاں آپ پہ واضح کرنا چاہتے ہیں, یہ بولتے ہو نا. بتا تو رہے نا ابھی. اور ایک طرف آپ یہ بھی بولتے ہو کہ اللہ کا رسول گستاخ ہے, امی عائشہ کے بارے میں آپ اتنا کچھ بول رہے تھے بھائی ابھی, تو ہم یہ تو تو ثابت کانٹریڈکٹ کریں آپ گے, نے بھی کر دیا نا اپنے کو. بھائی ہم تو آپ ثابت نے کریں تو گے اپنے رسول اللہ گستاخ اصول ہے. کو کانٹراڈکٹ کر دیا نا بھائی, آپ نے اپنے کہاں, اصول کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا کیا, کس اصول کو کانٹریڈکٹ کیا؟ کہ آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے. نفرت اگر آپ نہیں کہاں کرتے تو نفرت کر آپ رہا ہوں میں, رسول اللہ کا عمل دل بتا رہا توڑنے ہوں والی بھائی. بات کیوں بولتے ہو پھر؟ کس کی؟ تو یہ تو دل توڑنے والی بات بولتے ہو نا بھائی آپ. کیا دل توڑنے کی بھائی؟ تمہارے رسول اللہ نے اگر گستاخی کی ہے اور یہ حقیقت ہے تو اس میں دل توڑنے والی کیا بات ہے؟ حقیقت چیز جو ہے وہ کب سے دل توڑنے والی ہو گئی؟ نہیں تو بھائی گستاخی نہیں ہے, انہوں نے توحید قائم کرنے کے لیے توڑا تھا, ان کو میں نے بتایا تو تھا نا آپ کو. تو توحید قائم اور کرنے کے عبادت, لیے ایک منٹ, اچھا بہت غور سے سوچ سمجھ کے جواب دینا. آپ کی سو کال توحید قائم کرنے کے لیے کیا آپ
ایسی چیز کو توڑ سکتے ہیں جس سے کئی سارے لوگوں کی بھاونائیں آہت ہوتی ہے؟ جی ہاں، وہ رسول تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا. تو دیٹ مینس کہ آپ کے رسول اللہ سب سے بڑے بھاوناؤں کو آہت کرنے والے انسان تھے. آپ خود ابھی اگری کیے کیونکہ وہ تو رسول آپ کا تھے. انٹرپریٹیشن ہے نا بھائی، آپ کا ارے انٹرپریٹیشن آپ ہے نے نا یہ خود تو. مانا نا بھائی، مورتیوں کے ساتھ دوسروں کی جن کی بھاونائیں ہیں، کیا رسول اللہ نے ان بھاوناؤں کو کی قدر کی کہ بھائی ان سے کئی لوگوں کی بھاونائیں جڑی ہوئی ہے، میں اس کو نہیں توڑوں گا؟ کیا انہوں نے قدر کی دوسرے کی بھاوناؤں کی؟ بھائی میں نے آپ کو اسلامی ریزن دے دیا، اب اس کے آگے اور کوئی بھائی تفصیلات اسلامک میرے ریزن پاس آپ نے نہیں ہے آپ کو نہیں بتانے دیا کے ہے. لیے. میں آپ سے ایز اے انسان پوچھ رہا ہوں کہ کیا رسول اللہ نے ان لوگوں کی بھاوناؤں کی قدر کی جن کی بھاونائیں مورتیوں سے جڑی ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے بھاوناؤں کی قدر کی؟ ان کی بھاوناؤں کی قدر نہیں کی ایسا آپ کو لگ رہا ہے، لیکن ان نہیں کی کی. آخرت میں خیر رکھی گئی اللہ کی طرف سے، اس وجہ سے ارے انہوں نے ایسا بھائی کیا وہ تھا کہ توڑ. آخرت نہیں، کیا انہوں نے بھاوناؤں کو کی قدر کی یا نہیں کی؟ یہ اس کا جواب دو. تو بھائی یہاں ایک ریزن آ رہا ہے نا، وہ ایک چیز کنٹیکسٹ میں آ رہی ہے نا یہاں پہ. ارے کوئی بھی کانٹیکسٹ ہو، کیا رسول اللہ نے ان لوگوں کی بھاوناؤں کی قدر کی جن کی بھاونائیں مورتیوں سے جڑی ہوئی تھی؟ کیا قدر کی؟ جی نہیں کی، لیکن اس میں بھی ان کے لیے خیر نہیں رکھی تھی کی. اللہ تعالیٰ نے، اس وجہ سے تھینک نہیں. یو، تھینک یو. تو اب یہ بتاؤ کہ انہوں نے نہیں کی، آپ نے یہ مانا لائیو میں 11,000 لوگوں کے سامنے. مجھے بتاؤ پھر جو لوگوں کی بھاونائیں مورتیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ان کی بھاونائیں توڑی رسول اللہ نے، تو کیا جتنے مورتی پوجک ہے یا مورتی کی پوجا کرتے ہیں ان کے نزدیک رسول اللہ گستاخ ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں نے آپ کو ریزن بھی دیا نا بھائی کہ انہوں نے توڑی بھائی کس وہ لیے ڈسکشن توڑی. ہو گیا. ہاں جو نہیں مانتے رسول اللہ کو اور جن کی بھاونائیں مورتیوں کے ساتھ ہے، کیا ان کے نزدیک رسول اللہ گستاخ ثابت ہوئے یا نہیں ثابت ہوئے؟ نہیں، کوئی عام مسلمان توڑتا ہے، جیسے انڈیا کا واقعہ یار لے بات لیں سنیں، ابھی جو بات عام سنیں، توڑا بات گیا سنیں. تھا مسلمان احمد عام آباد میں، تو وہ مسلمان چھوڑ گستاخ دو. ہوا. ساحل صاحب اینڈم سیدھا آپ چلے بولو. جاتے ہیں، سیدھا چلے جاتے ہیں. جیزس صاحب کی طرف سے میں ٹرینیٹی کو قائم کرنے کے لیے ہر مسجد کو توڑ دوں؟ محمد صاحب نے خود بھی مورتی نہیں توڑی تھی، اپنے لوگوں کو توڑوائی تھی نا. تو میں جیزس کی ٹرینیٹی کو حضرت قائم کرنے ابراہیم کے نے لیے تو ہر خود ہی مسجد توڑے توڑوں؟ تھے 360 فٹ. ابراہیم نے قرآن میں توڑے تھے، اس کا کہیں تعلق نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جیزس کی ٹرینیٹی کو ثابت کرنے کے لیے میں تمام مسجدیں توڑ دوں اور تمام قرآن جلا سکتا ہوں، پھر اس کا مطلب ہے کیونکہ ٹرینیٹی کو ثابت کرنا ہے نا. میں نے، آپ نے بھی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کیا نا. میں ٹرینیٹی کو نہیں ثابت تو کرنے آپ کے کا لیے رسالہ تھوڑی نہ ہے، آپ حضرت بھائی ایک عیسیٰ سیکنڈ، علیہ بھائی السلام ایک کے سیکنڈ برابر تھوڑی حضرت، نہ ہو جو حضرت آپ کو میں، اختیار حاصل ہے. سر دیکھیں عیسیٰ تو ایک کاورڈ کریکٹر ہے قرآن کا، میں اس پہ مانتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا جیزس جو بیبلیکل کریکٹر ہے، یشوع، اس کی ٹرینیٹی کو ثابت کرنے کے لیے کیا میں تمام مسجدیں اور قرآن جلا دوں؟ ہاں یا نا؟ سمپل جواب ہے. دیکھیے ایسا بائبل میں لکھا ہے، پہلے تو آپ کو مجھے اس کا وہ دینا بھائی پڑے گا ارریلیونٹ، ریفرنس. ایک سیکنڈ، ارریلیونٹ. آپ کے نبی نے توحید ثابت نہیں کی تھی سب کے سامنے توڑنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ ارریلیونٹ ہے، ثابت ثبوت کی بات بعد میں ہے. آپ نے یہاں پہ کہا توحید کو قائم کرنے کے لیے بتوں کو توڑا. میں کہہ رہا ہوں ٹرینیٹی کو جی قائم جی کرنے کے لیے میں آپ کی تمام مساجد کو، خانہ کعبہ کو توڑ سکتا ہوں نا. اس کا مطلب ہے سیم لاجک کے اوپر. اگر آپ کو کرسچینٹی کا نبی بنایا جائے اور آپ کے اوپر نہیں، نبی کی کیا ضرورت جائے نہیں. وہ ایک سیکنڈ، ہیلو اس ہیلو ہیلو اجازت تو ہیلو توڑ سکتے ہیلو ہیں. ہیلو ہیلو. نبی نے نہیں توڑے تھے، نبی نے لوگوں سے توڑوائے تھے، نبی نے خود نہیں توڑے تھے. سو نہیں لوگوں سے نہیں نمبر توڑوائے ون، تھے، خود ہی توڑے سنو تھے اپنے ہاتھ سے. سنو، خود نہیں توڑے تھے یار، بہن اور یقین نہ کرو صحابہ میرے نے ساتھ. توڑے دکھاؤ تھے، مجھے، نبی دکھاؤ نے مجھے، توڑے تھے دکھاؤ مجھے. اور صحابہ نے توڑے تھے. ٹھیک یار ہے، خدا آپ جھوٹ کے کیوں جو بول رہے ہو بندے. صحابہ سر؟ نے توڑے تھے، مان رہے صحابہ نے توڑے تھے. صحابہ نے توڑے تھے، نبی نے خود نہیں توڑے تھے. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات، بھائی آپ نے کہا ہے کہ توحید کو قائم کرنے کے لیے آپ کی یہ ہے ریزن دیکھا جائے گا. آرگومنٹ. میں بھی سیم ریزن کے اوپر، جو صحابہ تھے وہ نبی کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. میں اپنے رب یسوع مسیح کی کو منوانے کے لیے میں بھی تمام توڑ دوں مسجدیں اور قرآن، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر. کریکٹ؟ مسئلہ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ تو غلط ہوگا نا کیوں؟ پھر یہ تو کیا پھر مطلب؟ باقی یہ تم کرے بلاسفیمی میں تو آ جائے گا، آپ اتیاچاری ہو جائیں گے پھر. دیکھو ذرا،
تو تمہارا کتا کتا ہمارا کتا ٹومی, یہ کیا بات ہے؟ ہپوکریسی کی بھی نہیں تو سیما ہوتی رسول ہے, اور یہ صحابہ کا مومنوں کے مقام اندر الگ نہیں ہے, ہے. ہم عام انسانوں کا مقام الگ ہے. یہ چیز آپ دونوں چیزوں کو ایکویٹ کیسے کر رہے میرے ہیں, یہ خدا پوچھ نے رہا کہا ہوں. ہے, میرے خدا نے کہا ہے اس کے ماننے والوں کا مقام جو ہے وہ پرانے صحابیوں سے اور نبیوں سے بھی زیادہ ہے. اب میں کیا کروں؟ نہیں یہ آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں نا, آپ کے خدا نے نہیں کہا یار ہے, ایک جیسس سیکنڈ, نے کہاں کہا میرے ہے خدا بائبل. نے کہا ہے, میرے خدا نے یہ بات کہی ہے, میں پروف بھی کر دوں گا, لیکن تمہیں ابھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے وہ آرگیومنٹ. وہ میرا دین ہے, میرے ساتھ ہے, تمہارا دین ہے تمہارے ساتھ ہے. تمہارے نبی نے پروو نہیں کیا تھا لوگوں کو کہ یہ بت جھوٹے ہیں, اس نے جا کے توڑے تھے. پروف کیا بات تھا اتنی کہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ وہ اپنی تنہ یار تنازعات کی ایک سیکنڈ عبادت بھائی, اللہ کو ایک اللہ پسند سیکنڈ کو پروف. کرتا ہے. دکھایا تھا کیا تمہارے رسول نے اللہ کو دکھایا تھا کیا؟ تو بالغیب ایمان ہے, یہی تو شرط ہے تو ابے تو پروف نہیں یہی نہ اسلام تو میں. کیا اندھ تھا. وشواس ہے, ہاں تو اپنگتا ہے, پروف تو یہ نہیں ہوا تھا. پرو نہیں ہوا, یہ تو ایمان تھا نہیں تم لوگوں کا. اندھ وشواس کیسے ہے بھائی, دیکھ کے تو ساری دنیا مان لے گی. تو ظاہر سی بات ہے, تو تم پھر ایڈم صاحب سے پروف کا کیوں یہ کر رہے ہو مطالبہ؟ وہ بھی اپنے ایمان سے بول رہے ہیں. تم میں جس نے طریقے سے سمپل اپنے سٹیٹمنٹ ایمان دیا سے, بھائی, رسول اور نبی اور صحابہ کا مقام الگ ارے تھا, ہم کون عام انسانوں رسول کا مقام الگ ہے. بھائی بھائی, بھائی ایک کون سیکنڈ, رسول؟ تمہارے جو دین کچھ میں ہے نا انہوں نے یہ. ایگزیکٹلی کیا ہیلو ایک ایک چیز ہم نہیں کر زید, سکتے نا. زید بیک سٹیج ہاں کرتا ہوں تمہیں. بھائی یہ تمہارے دین کا ایمان ہے, میرا تو نہیں ہے نا. ہاں, تمہارے دین کا ہے. تم نے ان بتوں والوں کے دین ایمان پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا تھا. تمہارا دین ایمان ہے نا, تم نے اپنے دین ایمان پہ چل کے بات کی تھی. بھائی میں اپنے دین ایمان پہ چل کے بات کر رہا ہوں, سمپل سی بات ہے. بولو, توڑ دوں, جلا دوں, بولو بولو زید, میں اپنے دین بولو پہ بھائی. چلتے ہوئے توڑ دوں, جلا دوں, جی جی, میں کیونکہ بیک سٹیج توحید تھا نا, غلط ہے اپنے میرے بیک دین کے سٹیج مطابق. تھا. ہاں تاکہ اپنی بات رکھ سکوں میں. نہیں تو پہلی سمجھ بات بات تو میرا. آپ ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ خانے کعبہ ہر جگہ کی سیکیورٹی بھی کرتی ہے, ارے اور یار وہاں کی کھانے کعبہ کو گولی مار, محلے کی مسجد توڑوں گا یار. کون سی مسجد توڑ دو گے بھائی؟ یار جون سی کوئی بھی تو بھی پھر نہیں خرید آپ سکوں گا نظر آئے. توڑ دوں گا, اس خرید لوں گا توڑ دوں پھر گا, آپ تمہیں اپنی, کیا مسئلہ. اچھا آپ ایسا کرو گے تو اپنی لائف پہ تو, اپنی لائف سٹریمز پہ یہ بھی نہیں بول پاؤ گے نا کہ ہم تو جی پیس پھیلا رہے ہیں, اسلام میں جو ہے قتل و ارے غارت ہے. پھر اب تو بھائی, آپ کی یہ ارے کریڈیبلٹی بھی بھائی چلی ڈنگر جائے گی نا سنو, اگر آپ ایسا کرو گے. سنو, ارریلیونٹ وہ چھوڑو, میں پیس پھیلا رہا ہوں نہیں پھیلا رہا ہوں, ارریلیونٹ, وہ میرے تک اور میرے لوگوں تک. کرنا صحیح میں ہے یا صرف یہ کہہ غلط رہا ہے. ہوں, ہاں تمہارے مطابق یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ نہیں جی, میرے مطابق تو غلط ہوگا. تو پھر جب محمد کے ایگزیکٹلی, صحابیوں نے توڑا تھا تو وہ صحیح کیسے تھا؟ ان کا ایگزیکٹلی. مقام درجہ مقام الگ تھا نا اللہ یار کے وہ نزدیک. تمہارے لیے تھا نا, میرے لیے تو نہیں ہے نا. تو بھائی ضروری نہیں ہے جو آپ کے لیے نہ ہو وہ چیز سچ نہ ہو, ایسا بھی تو ہے نا. تو اسی لیے جو تمہارے لیے تو سچ ہو وہ سیم باقیوں کے لیے بھی چیز سچ ہو, ہے, یہ بھی تو ضروری نہیں ہے نا. ہاں سیم چیز دوسرے پہ بھی اپلائی کرو اور اچھا, خود پہ بھی اپلائی کرو. عبادت کے وقت آپ نے جو ثابت کرنے کو کہا تھا وہ میں اس پہ بولوں, اگر آپ بعد میں بولتے ہیں اس پہ بھی, بولیں. پہلے یہ آرگیومنٹ بڑا اسٹرانگ ہے اس وقت. تمہارے یہ اس ہوں. چیز کو ثابت کرو کہ تم ستے ہو, تم بت توڑ سکتے ہو, وہ ثابت کرو پہلے. ہم نہیں نہیں توڑ تو پھر سکتے, میرے ہمارے پاس بھی رسول و حق ہے, صحابہ نے توڑا. نہیں تو میرے پاس بھی حق ہے کہ میں بھی قرآن جلاؤں, میں بھی قرآن توڑوں, میں بھی مسجدیں توڑوں. پھر یہ حق میرے پاس بھی ہے. نہیں تو نہیں دیکھیں, مسجد آپ توڑ بھی دیں گے تو ہمارے لیے ہر جگہ اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے, ہم جہاں یار چاہیں وہاں اکٹھا ہو کے عبادت کر سکتے یار, ہیلو ہیلو تو پھر جلیبی دو بات. دن ہیں. ہاں ایڈم بولے صاحب, بولے. پھر 2 دن یہ رنڈی رونا کیوں مچایا پھر؟ ہاں قرآن تو ان کے رنڈی پاس, سب کے پاس موجود ہے, چھوڑ دو نا پھر آرر وہ کیوں نہیں چیز. تو کیا بھائی اپنا انہوں اپنا. نے جس طریقے سے بھائی دیکھو جھوٹا بات سنو, رکھا, اس کے بات سنو, پاڑے جلایا, بات تو سنو, یہ بات سنو, بات سنو, غلط ہے نا, بات سنو. پرووکیٹو وہ چیز ہے کہ قرآن نہیں اس ہے. نے, سنو وہ قرآن اس نے چوری کیا تھا تمہاری مسجد میں سے. بات بھائی فزیکل بک کی نہیں ہے, جو اس کے بھائی آیات فزیکل ہیں بک وہ کی ہے نا اللہ کی. یار, وہ ہاں آنر ہے اس چیز کا. میں آنر ہوں, جو قرآن میں نے خریدا میں اس کا آنر ہوں. آئی ہیو ریسیو کہ میں نے اس کو خریدا ہے اپنی حلال کی کمائی سے, میں اس کا آنر ہوں. میں اس کو جلاؤں, اس کو پھاڑوں, اس کو ٹوائلٹ پیپر کے ہاں طور تو پہ یوز کروں, جو بھی کروں آپ میری مرضی ہے. دیکھیں, تم کون ہو روکنے والے؟ آپ اکیلے میں کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آپ کا فیصلہ کرے گا, لیکن آپ نہیں پبلکلی اس کو کریں کیوں؟ گے تو یہ آپ میں نہیں کر سکتے, یہ یار کر بات دیں. سنو, بات سنو, بات سنو, تم کون سی موٹر سائیکل چلاتے ہو؟ میں پیشن پلس چلاتا تھا, ابھی فی الحال کوئی نہیں چلاتا ہوں. کون سی چلاتے تھے؟ پیشن پلس, پیشن ہیرو پلس. ہونڈا وہ کی. تو نہیں, وہ تو میرے لیے اللہ کا کلام ہے, تم اس کے اوپر بیٹھ ہی نہیں سکتے. تم کیسے بیٹھ سکتے ہو؟
نہیں وہ تو آٹوموبائل کا انڈسٹری کا نہیں تم نے ایسے ہی میں نے اسے اپنا اللہ بنا لیا ابھی. تم اس کے اوپر بیٹھ ہی نہیں سکتے. تم بیٹھے ہو, تم نے بلاسفیمی کی ہے. تمہیں اب بھائی یہ اس تو کو ساحل اینڈلیس صاحب اس کو آرگیومنٹ یار ہے. اریسٹ آپ کرواؤ میں کچھ یار. کہوں گا. اس کو 295 کے کیس اریسٹ کراؤ. مجھ سے میرے اللہ کے اوپر بیٹھ کے سواری کی ہے. یہ بندہ دیکھو جو ہے بھائی نا, یہ مجھے اب کیا بلاسفیمر ہے. یہ آپ کے جو سمیر صاحب کا چل رہا ہے اس کے سارے ثبوت میں نہیں پہنچائے اور میں نہیں شروع کروایا یہ. اچھی اور بات بولو, ہے, کراؤ یار, اور پچھاڑی کے کراؤ دم کی اور بات کراؤ. کر رہے تھے یہ ساحل صاحب بول رہے تھے ہمارے پچھواڑے میں دم نہیں ہے. بھائی ہم تو ملک کے قوانین کو مانتے ہیں, ہماری شرافت ہے. یار ٹھیک ہے, قوانین کورٹ میں لے کے جاؤ, بندے کو اب یہ جیل اسلامی کراؤ, ملک کوئی کے مسئلہ اندر نہیں ہوتا ہے. نا تو اس کو شرعی عدالت میں سزا مل چکی. ارے بھائی بات سنو, شرعی عدالت میں شامل نہیں تھی. تم انڈیا میں رہتے ہو نا, قانون کا پالن کرو, کورٹ میں لے کے جاؤ, سزا دلاؤ. ہم نے کون سا اس چیز سے انکار کیا ہے؟ ہم تو قانون کا پالن کرتے ہیں. ساحل بھائی بھی قانون کا پالن کرتے ہیں. اگر وہ قانوناً گنہگار ہے تو اسے سزا دلواؤ, ناٹ اے پرابلم, دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن اصل مدعے سے کیوں ہٹتے ہو؟ اصل مدعا یہ ہے کہ توحید کے لیے اگر تمہارے محمد نے لوگوں سے بت توڑوائے, مندر توڑوائے, تو میں بھی ٹرینٹی کی وجہ سے تمہارے قرآن کو چلانا چاہتا ہوں. مجھے اجازت دو, یہاں پہ سیم لیول کی اجازت دو جو تمہارے نبیاء کے پاس, نبی کے اور نبی کے صحابیوں کے پاس تھی, وہ سیم لیول کی دو, مجھے اجازت دو. نہیں دیکھیں, اجازت دینے کا میں آپ اور میں جو ہے, میں کوئی رشیا میں اگر آپ ہیں فرض کریں تو وہاں کا میں کوئی پریسیڈنٹ یا وہ تو نہیں ہوں کہ آپ کو اجازت دوں یا نہ دوں. آپ نے وہی کرنا جو آپ کا من ہوگا. اچھا چلو, صحابیوں نے جو توڑا دیٹ از اوکے. جی بالکل, ان کو یہ اختیار اچھا, دیا تھا رسول صحابیوں اللہ نے, رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی نے توڑا تو اس کا کیا کہیں گے؟ اگر صحابیوں کے بعد کسی نے بت توڑے اسے کیا کہیں گے آپ؟ کہ اب صحابیوں کا درجہ تو فرق ہے, جو صحابیوں کے بعد لوگ ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ نہیں, کوئی عام مسلمان نہیں توڑ سکتا ہے. نہیں توڑتا. غزوہ ہند جب آپ لوگوں نے کیا 80 ہجری کے بعد سے, اس میں جب انہوں نے یہاں پہ آ کے بت توڑے, ان کو کہیں کہ وہ دلے تھے, حرام کے بچے تھے, کتی ماں کے بچے تھے, مادر چود مر جائیں جہنمی تھے. بولے میرے ساتھ, ریپیٹ کریں. نہیں تو بھائی غزوہ آپ بول رہے ہو کہ ہوا تھا, لوگ تو یہ الزام. ہیلو سر, ہیلو, میں نے یہ نہیں کہا ہوا تھا, یہ ہوا تھا. میں نے کہا تھا ہند کے اوپر جب آپ لوگوں نے اٹیک کیا تھا 80 ہجری کے بعد, وہ لوگ نہ تو صحابی تھے, نہ تابعین تھے, نہ تبا تابعین تھے. انہوں نے جو بت توڑے, سومنات کے مندر کی بات کر لو میرے ساتھ. سومنات کا مندر 400 ہجری میں, 400 ہجری میں توڑا گیا تھا. مجھے کہو کہ جس بندے نے سومنات کا مندر توڑا تھا, چونکہ نہ تو وہ صحابی تھا, نہ تابعی تھا, نہ تبا تابعین میں سے تھا, وہ اورنگزیب کے بندہ بارے میں بولے, نام لے کے اورنگزیب کے بارے میں بولے. اورنگزیب بعد میں آتا ہے سر. غزالی نے توڑا تھا, کس نے توڑا تھا سومنات کا مندر؟ غزنی نے. غزنی کو حرامی, کتا, دلہ, حرام کا پلہ, جہنمی بولو, کیونکہ اس کو محمد نے نہیں کہا تھا. بولو. دیکھیے میں بول دوں گا, لیکن اس سے پہلے بولو. ایک لائن آپ میری سن لیں. نہیں, ریکویسٹ ہے پہلے یہ میری. بولو, اس کے بعد جو لائنیں کہو گے میں سنوں گا بھی اور ریپیٹ بھی کروں گا. بولو پہلے اچھا غزنی کو. ٹھیک ہے, محمد غزنی حرامی تھا, کتا کا بچہ تھا. کتا تھا, ابھی حرامی آپ, تھا, دلہ تھا, ہاں, حرام کا پلہ کتا تھا, تھا, حرامی تھا, دلہ تھا, حرام کا پلہ تھا. اب انہوں نے جہنمی ہے, ایسا کیا اور تو یہ جہنمی سب ہے. زمین کے بھوکے بادشاہ لوگ تھے, ان کا مقصد اچھا, اسلام پھیلانا نہیں تھا توڑنے کے اوپر. پہلی ان بات میں تو سے کسی کا مقصد اسلام پلانا نہیں تھا, لیکن تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ نہیں, انہی کی تلوار کی وجہ سے. اوکے, آگے چلتے ہیں. نہ نعیم ابن مجھ سے دعوت حماد, دی گئی نہیں, تھی تب میں ہیلو نے ہیلو قبول ہیلو کیا, اس نے ہیلو تو لوگ سے کیا. ہیلو, پھر ہیلو. نعیم ابن حماد, اس نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا تھا. یہ آپ کی اتقاف الجماع کے اندر لکھا ہوا ہے. ذرا مجھے اس کے بارے میں بتائیں. یہ بھی ایک حرامی تھا, کتا تھا, دلہ تھا. بول دیں پلیز. یہ کیا بادشاہ تھا یا کیا تھا, بندہ کانکرر یہ تھا, اسکالر کانکرسٹ تھے, میں آپ آیا تھا. لوگ اسکالر ہیں سارے جنہوں نے بت توڑے ہیں. بولے. نہیں, میں نے تو آپ کو اپنا سٹینڈ بائی بتا دیا نا کہ سر ہر بندے کے یہی بارے میں ہے, بولے نام نا لے کے سر. بولتے جائے, رسول اور صحابہ کے علاوہ نام اور لے لے کوئی کے بولتے جائے. توڑ ابھی سکتا تو اورنگزیب کی بھی باری آئے گی. الولید ابن ہے. ہاں تو ابھی تو ابو اکبر کی بھی باری آئے المالک, گی. اکبر نے اپنی پتنی الولید, جودھا کے لیے مندر بنوا الولید, دیا تھا سکھ الولید رجنی کو بھی کا. بولیں, الولید کو بھی بولیں. یہ سارے بندے جنہوں نے انڈیا میں بت توڑے سب کو بولیں. ہااں ٹھیک ہے, سب حرامی تھے, کتی ماں کے بچے تھے. بہترین ہو گیا, تھینک یو سو ویری مچ. ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے ہر وہ بندہ جو بت توڑے گا وہ حرامی ہوگا, کتی ماں کا بچہ ہوگا. تھینکس الاٹ, بہت بہت دھنیہ واد. اس کا مطلب ہے نبی کی جی سنت پہ کسی نے عمل نہیں کرنا. سارے ہی جو نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ ایک نمبر کے حرامی اور کتی ماں کے بچے ہیں. تھینکس الاٹ, بہت اچھا لگا. ساحل صاحب اس کی شارٹ بنا کے ضرور ڈالیے گا. جی. اچھا, جی سر, میں اس نے میں آپ کو یہ بھی پرومس. پوائنٹ,
ہاں ایڈم صاحب چونکہ ہمارے ایڈیٹر صاحب اس کو الگ سے پوسٹ کریں گے, اس میں یہ بات بھی ایڈ کر دے, انہوں نے یہاں قبولا ہے کہ جو ایکس مسلم سمیر کے خلاف جو پورا پروپیگنڈا چلایا ہے یہ انہی بھائی نے سٹارٹ کیا ہے. انہوں نے ہی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے دوست احباب سارے لوگوں کو بھیجی ہے, جس کے بعد یہ چیز نریٹو بنی اور پورا ایکس پہ یہ پورا ایک نریٹو سیٹ ہوا. تو وہی بھائی نے ادھر ہم سے بات کر اور کے ابھی چیز کو سن, میری بات ختم ہونے دو, میری بات ختم ہونے دو. وہی بھائی نے ادھر آ کے مانا ہے کہ رسول اللہ نے جب بتوں کو توڑا تھا تو انہوں نے دوسرے لوگوں کی بھاوناؤں کی قدر نہیں کی تھی, ان کی بھاوناؤں کو آہت کی تھی. انہوں نے خود ابھی یہ ڈسکشن میں پہلے مانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے, چاہے وہ غزنوی ہو, گوری ہو, اکبر ہو, اورنگزیب ہو, سب کو انہوں نے اپنے منہ سے, میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں, کتی ماں کا بچہ, حرامی, دلہ سب کہا ہے. تو یہ چیز ضرور لوگوں تک پہنچنی چاہیے. جب اس کا الگ سے شارٹ 10-15 منٹ کا ویڈیو بنے گا تو اس کو جو ہے آپ لوگ ضرور سارے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا. جی ایڈم صاحب, ابھی ان سے جو آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ 5 نماز پہ ڈسکشن کا, وہ ان سے بات کر لیں آپ. بھائی ساحل صاحب ایک چیز میری کیا سن لیں, یہ جو چل رہا ہے ٹرینڈ ارسٹ ایکس مسلم سمیر چل رہا ہے نا, کل ایکس مسلم سمیر تو نہیں چل رہا ہے. تو ارے آپ یہ بھائی غلط ارسٹ فہمی کیوں کریں پھیلا رہے ہو؟ یار ارسٹ کریں, ہم نے آپ کو کہا تو ہے ارسٹ کریں, ڈونٹ وری. اب اپنا مدعا دیں جو آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی وہ عبادت کی وقت کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ میرے کو قرآن سے دکھاؤ, وہ یہ سورہ روم میں, جی سورہ روم میں یہ یہ آیت ہے یہاں پہ کہ so exalted is Allah when you reach the evening and when you reach the morning. بھائی آیت نمبر, جی یہ 17 لکھا ہوا ہے. اوکے میں کھولتا ہوں سر آپ کے سامنے اسکرین. جی سر یہ آپ کے سامنے آ گئی سر. اس آیت میں صلاۃ نہیں ہے, تسبیح ہے. یہ پکڑ لیں, تسبیح آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, یہ صلاۃ نہیں ہے. وَحَيْن وَتُسَبِّحُونَ, ٹھیک ہے, یہاں پہ نماز صلاۃ نہیں ہے, تسبیح کی بات ہے. آگے اور آیت دیں. دیکھیے 18ویں میں ہے, پریئر کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, یہ تو صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ ہاں تسبیح کی بات ہو رہی ہے کہ تو تم تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو, اور ایک سوری اب آئے گا. جی ہاں, تو تم تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. تو اس میں کہاں پہ, اس میں نماز کا کہاں ذکر ہے, صلاۃ کا کہاں ذکر ہے؟ کہاں سے دیکھیں اس دلیل میں اٹھا کے لا رہے ہیں بھائی, کون تم کو پاگل بنا رہا ہے, بھائی کس آرٹیکل ٹھیک ہے, والے نے پاگل بنا رہا آرٹیکل پاگل بنا رہا ہے. لے لیں آپ, سورہ ہود کی 114 لے لیں آپ. بھائی سورہ ہود کی 114 میں بھی دکھا چکا ہوں آپ کو, اس میں صبح دوپہر اور شام Establish prayer at the two ends of the day and the بھائی جان, approach of the night. 3 وقت تو یہ ہو گئے. ہاں جی بھائی جان سورہ ہود میں تین ہوئے نا. 3 وقت ہیں, 3 وقت ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو بھی دکھا دیا تھا سورہ ہود, یہ سوری سورہ ہود یہ والی نہیں تھی, کون سی تھی, ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ, کدھر گیا سورہ ہود, کدھر گیا یار. صبح کرو شام کرو. اوکے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114, یہ لے آ گیا. پورے قرآن میں آگر 3 اوقات ہے صرف, یہ لے. اے نبی نماز کو قائم رکھیے دن کے دونوں سروں پر رات کی کچھ گھڑیوں میں, یقیناً نیکی بدیوں کو دور کرتی ہے. ختم. میکسیمم آپ اس سے 3 نمازیں ثابت کر سکتے ہیں, 5 نہیں, 5 دکھائیں مجھے. دیکھیں 3 اس میں ہے. سورۃ البقرہ کی 238 میں آ رہا ہے مینٹین وتھ کیئر the obligatory prayers and in particular the middle prayer. ظہر کی نماز کا ذکر اس میں آ گیا, 4 یہ ہوگی. سر جی یہ 4 نہیں ہوئی ہے, 3 ہی ہوئی ہیں. ایک سیکنڈ, 2 سورہ بقرہ کی کون سی ہے؟ 238. 238. اوکے. حافظوا علی اپنی نمازوں الصلوات. کی اپنی نمازوں کی محافظ, خاص طور پہ بیچ والی نماز کی کھڑے ہو. کون سی بیچ والی نماز ہے؟ ظہر کا کس نے کہا ہے ظہر؟ ہیلو 5 نمازیں ابھی تک قائم ہی نہیں ہوئی ہیں, بیچ والی کون سی ہے؟ ظہر ہے بیچ میں ڈال دی. نمازوں بھائی کے لکھا بیچ ہوا والی ہے جہاں نماز سے کو, میں نے پڑھا ہے. ہیلو لکھا ہوا عربی پڑھو, کہاں لکھا ظہر, کہاں لکھا ہے کہ مڈل پارٹ آف دا ڈے. وسطی نماز کی, وسطی نماز کون سی ہے؟ میں کہتا ہوں وسطی نماز مغرب ہے. پھر
جو 2 ends آف دا ڈے ہیں وہ تو فجر عشاء ہو گئے, 2 ends بیچ والی مڈل بیچ ظہر والی اصل لے پھر لو اثر یا و بیچ والی مغرب ہوگی. مغرب لے لو, اثر 3 نمازوں کے وقت ہیں بس. ہاں اثر ہوگی نا بیچ والی تو, اثر ہوگی یا مغرب ہوگی, 3 نمازیں ہی ہیں بس آپ کے پاس. چوتھی اور پانچویں دکھاؤ مجھے. قرآن اتنا بے وقوفانہ اور جاہلانہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس سورہ 5 نور کی نمازوں کے 58 لے لیں آپ. اوقات نہیں ہے, آپ کے 5 نمازوں کے اوقات نہیں ہے, لیٹ الون 5 نمازیں. جی سورہ نور کی 58 لے لیں آپ, اس میں لکھا ہوا ہے سورہ you who نور have کی believed let those. سر آپ پڑھیں گے نہیں جب تک میں وہاں تک پہنچوں گا نہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, سورہ نور کی آیت نمبر 58. 58. اوکے 24 کی 58. پورا آرٹیکل میں نے تمہیں کہا تھا نا پڑھ لینا, تم نے نہیں پڑھا. صلاۃ الفجر ہے بیسک, بہترین ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اوکے, اے ایمان والو تم سے اجازت لے جب تم غلام لونڈی اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے 3 اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے, جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو, اور دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. لو جی بیسیکلی تو بھائی دوپہر کے وقت بھی آ گیا, عشاء بھی آ گیا, ارے فجر بھی بھائی آ کوئی گیا. اس میں ہیلو اوپر بھائی, انگلش ہیلو, ٹرانسلیشن لاؤ ایک اوے منٹ. ڈنگر, اوے ڈنگر, چپ کر کے سن. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے, نمازوں کے اوقات نہیں لے رہی. سن سن پہلے سن سن, یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے لونڈیوں سے پردہ کب کرنا ہے, لونڈے اور لونڈیوں سے تم نے پردہ کب کرنا ہے, یہ اس کی بات بتا رہی ہے. سنو, یہ کہہ رہی ہے ایسے غلام جو ابھی بلوغت کی عمر سے اوپر چلے گئے ہیں, تم نے اس سے پردہ کس ٹائم پہ کرنا ہے. نمبر 1 فجر سے پہلے پردہ کرنا ہے. نمبر 2 دوپہر کے وقت پردہ کرنا ہے جب تم اپنے کپڑے اتار لیتے ہو. دوپہر کی نماز کا وقت نہیں دیا ہوا, دوپہر کے وقت جب تم ننگے ہو کے لیٹے ہوتے ہو اس وقت ان سے پردہ کرنا ہے. اور عشاء کے بعد تم نے ان سے پردہ کرنا ہے. نمازیں یہاں پہ 2 بتائی ہیں, فجر کی اور عشاء کی. دوپہر وہ بھی نماز کی نماز بات نہیں, نہیں بتائی عشاء ہوئی, تو اوقات لیں گے نا, عشاء تو وہ اوقات ہے, وقت ہے. ہاں وقت ہے, یس. لیکن نمازیں بھی اگر لے لو اس کو, فجر کی نماز صلاۃ الفجر کا ہے آیت کے اندر, صلاۃ الفجر کا ہے. اور عشاء کی صلاۃ کی, عشاء کی بھی صلاۃ العشاء بھی کا ہے بھائی, عشاء بھی عشاء کے ساتھ صلاۃ بھی اچھا لگایا لکھا ہے صلاۃ العشاء, ٹھیک ہے. ہے. تو لیکن دوپہر کے لیے صلاۃ الدوپہر نہیں کہا ہوا, وہاں پہ دوپہر کو جب تم کپڑے اتار لیتے ہو, تم ننگے ہو کے نماز پڑھتے ہو بھائی. یہ دوپہر میں جب تم کپڑے اتار کے ننگے ہو کے, الف ننگے ہو کے لمے پے ہوتے ہو, اس وقت اپنے غلاموں سے پردہ کرو, یہ کہا جا رہا ہے. دوپہر کی نماز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, فجر اور عشاء کی نماز ہے, 2 نمازیں ہیں یہاں پہ. یار مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے آرٹیکل خود کیوں نہیں پڑھا, پہلے مجھے یہ بتاؤ. بھائی اس میں آفٹر نون تو لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, آفٹر نون میں ایٹ نون. نہیں ہے نا, آفٹر نون میں کپڑے اتارنے کی بات ہو رہی ہے, ننگے ہونے کی بات ہو رہی ہے. پردے کی بات ہے, پردہ غلاموں سے کب کب کرنا ہے, فجر سے پہلے, دوپہر کو جب تم کپڑے اتار لیتے ہو, دوپہر کو کپڑے اتار کے نماز پڑھتے ہو کہ ننگے ہو کے نماز پڑھتے ہو, نماز کی بات ہی نہیں ہو رہی. نہیں سطر ڈھک کے پڑھتے ہیں. تو پھر تو پھر سورہ کیا طٰہٰ کی اللہ کیا کہہ 130 رہے میں ہونے ہیں, بھی کی ہے. بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے دوپہر کو جب تم کپڑے اتار لیتے ہو, نماز کی بات کب ہو رہی ہے. سورہ طٰہٰ کی 130 پڑھ لیتے ہیں بھائی, سورہ طٰہٰ یار کی بھائی بات 130 سنو, یار پڑھ لیں بات ایک بار. سنو, یار بات سنو یار, ہاں کیوں مجھے میں کہہ رہا ہوں 3 سے زیادہ اوقات ہی نہیں ہے قرآن میں, کیوں بکواس کری جا رہے ہو میرے ساتھ کے ہیں تم نے بھائی, اس انٹرنیٹ کا کے اوپر. ٹرانسلیشن سنو آپ مجھے پڑھ لینے دیں, اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ سنو بکواس ذرا, سنو پڑھا سنو نا سنو ابھی صحیح سنو بات ہے. ٹرانسلیشن, پڑھا تو صحیح سنو, ابھی ٹرانسلیشن, پھر سے تم پڑھتا ہوں, نے رکو میں پڑھتا ہوں. ساحل اس نے ایڈم پتا صاحب کیا میں کیا ہے, پڑھتا ہوں. سورہ ہاں طٰہٰ کی before you 130 read it, بول رہا ہوں میں. before you read it, اس نے ساحل پتا ہاں. کیا ہے, اس نے quran.com پہ لفظ صلاۃ لکھا ہے, اور ہاں وہ آپ کے پاس صرف نہیں 30 یہ سے مائی 35 اسلام جگہوں ڈاٹ پہ آئے اورگ گا. سے ہے. اور اب ہوگا یہ کہ 33 آیتیں ہم سے پڑھوائے گا یہ, اور کسی جگہ پہ ہاں 3 سے زیادہ وقت نہیں ہے. آپ یہ پڑھ لیں پہلے, پھر آگے سورۃ ہاں طٰہٰ پہ. اوکے پڑھتے چلو. بھائی اے مائی اسلام ایمان ڈاٹ والو, اورگ سے ہے, سورہ طٰہٰ سے ارے تھوڑا 130 میں رکو تو آپ صحیح, دیکھ لیں ایک پڑھنے بار. تو دو, ارے میرے کو تھوڑا مزے تو لینے دو, رکو تو صحیح. اے ایمان والو, چاہیے کہ تم سے اجازت لے کر یہ تمہارے غلام اور لونڈیوں اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو, ٹھیک ہے, بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے, 3 اوقات ہے, فجر کی نماز سے پہلے, اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت. پھر سے,
اے ایمان والو چاہیے کہ تم سے اجازت لیا کرے تمہارے غلام اور لونڈیوں اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں، تم ایک دوسرے کے پاس پھراتے ہی رہتے ہو۔ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی آیات، ساحل اور اگر تو اللہ مولوی ہوتا نا تو حکیم ہے۔ قسم سے تو پیسوں میں کھیل رہا ہوتا، بچے تیرے پاس جو ہے نا گاڑیوں کی گاڑیاں اور پراڈوں کی پراڈوں ہوتی ہیں یار یہاں پہ۔ ارے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی بات کرنے کا جب تم کپڑے اتارتے ہو؟ یار یہ 14ویں صدی میں قرآن ختم ہو گیا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے۔ 14ویں صدی میں، سوری 14ویں صدی کہہ رہا ہوں، 7ویں صدی میں، کیونکہ اس وقت گرمی شرمی ہوتی، دوپہر کو ننگے ہو کے لملیٹ ہوتا۔ محمد کا جب بیٹا آیا تھا بڑے دنوں کے بعد، زید، اس نے دروازہ نوک کیا تھا تو محمد الف ننگا اپنے بیٹے کو دروازہ کھول دیا، الف ننگا اس نے۔ تو چادر جو اس نے اپنے اوپر لی تھی، اس کے پیچھے پیچھے نہیں، لیفٹ ہینڈ سے چادر اپنے پیچھے پیچھے گھسیٹتا ہوا چلا گیا، الف ننگا بیٹے کو گریٹ کیا، اس کو ٹھنڈی لگائی، اس کو چمی کی۔ یعنی یہ تو حالت ہی محمد کی، الف ننگا پھر رہا تھا۔ تو یہ تو حالت تھی۔ ہم لوگ لائک ہے یہ آیت تمہارے پیارے مومن بھائی نے لے کے آیا بھائی۔ ہم چلو نہیں ان لائے سے بھائی، تو مومن کافی بنے۔ ڈسکشن ہوا ہے، دوسروں کو بھی موقع دے دیتے ہیں ایڈم سر صاحب۔ ان کو آخری دے دیں اپنی بات یار، وہ کہہ رہے ہیں ایک آخری اور آیت کھول دیتا ہوں اگر وہ کہتے ہیں تو۔ چلیے یا آخری سوچ آیت کے آیت کھلوانا، سوچ کے آیت کھلوانا، اوکے؟ سوچ کے، خود پڑھ کے۔ جی جی جی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے، تو بی اوکے، یہ پیشنٹ۔ آخری آیت آپ ہے، نے اگر اس کھول لی؟ میں بھی نہ نظر آیا نا تو پھر آپ جو ہے نا پھر بھاگ جائیے گا خود ہی عزت سے۔ ہاں یہاں پہ ہے ہاں ٹھیک ہے، سبحان ہے بھائی حمدی کا اس میں ربی، 4 اس میں صلات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ سبحان نہ کرو، نہ، اپنے رب کی سبحان یہ کرو بھی میں حمدی بتا ربی دیتا ہوں۔ قبل طلوع شمس و قبل غروبہا، اس میں نہیں صلات نہیں، ہے یہ ہے ہی ہی نہیں، آپ نہیں۔ نے کچھ اور کھول لیا ہے بھائی، آپ نے کچھ اور کھول لیا اس میں۔ یہ سورہ طٰہٰ فاسٹ کی 130 بولی ہے دیر یار۔ اعلی ما یکو۔ ہیلو ہاں ڈنگر، آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 130 بولی ہے؟ ہاں، اس میں سورہ طٰہٰ پھر 130 لکھا ہوا ہے کلیئرلی آیت، یہ اور سورہ پورا طٰہٰ کر کے اس 130 میں ہے، انہوں نے مینشن نہیں یہ کیا ہے سورہ طٰہٰ 130 ہے، اس میں صلات ہے ہی نہیں، سبحان ہے۔ بھائی۔ ایک بار میرے کو ٹرانسلیشن پڑھ لیں دیں۔ سو بی پیشنٹ اوور واٹ دے سے اینڈ ایگزالٹ اللہ ود پریز آف یور لارڈ بفور دا یس۔ رائزنگ آف دا سن بفور اٹ سیٹنگ۔ فجر مغرب ہو گیا، ڈیورنگ پیریڈز آف نائٹ۔ تیرا مائک تو بھی یہاں خراب پہ ہو گیا وقت بھائی۔ آگے۔ نماز ختم۔ کہاں ہے یہاں پہ؟ نماز کدھر ہے؟ تسبیح ہے، بھائی سبحان ہے۔ اللہ کی عبادت میں آ گیا نا، یہ وقت ابے بڑھتا ڈنگر جا رہا ہے جو صلات دکھانی ہے تو نہیں، عبادت نماز جب مرضی کرتے رہو۔ نماز نہیں نماز تو آپ نے اس میں لکھی ہے۔ قرآن میں باقاعدہ نام سے نہیں آیا ہے ارے نمازوں بات کا سن، نام، ابے جو ابے فجر۔ ابے سن، یہ بھی صبح، مغرب اور رات عشاء ہے، 3 اوقات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ صلات بھی نہیں ہے، یہ سبحان ہے۔ ناؤ گو ہوم اینڈ سرچ 5 نمازوں کے اوقات قرآن میں کہاں ہیں، اور جب مل جائیں گے تو لے آنا اگلے 10 سال تک، ویسے تمہیں کبھی ملیں گے نہیں کیونکہ قرآن میں ہے نہیں۔ ارے سو بھائی انجوائے اینڈ 10 ہیو سال فن، تو بہت بائے بائے۔ دور کی بات۔ تم 10,000 سال میں نہیں لا سکتے، نہیں تو قرآن نیا لکھنا پڑے گا، قرآن میں ہے ہی نہیں 5 اوقات نمازوں کے اوقات۔ گو ہیو فن۔ تمہیں میں نے کہا تھا آخری آیت دے دو، تم نے یہ آیت دی ہے، خود تمہیں عربی تک پڑھ نہیں سکتے، تم صلات دیکھ نہیں سکتے، انگلش ٹرانسلیشن میں تم پریئر دیکھ نہیں رہے ہو۔ اٹ سیز ایگزالٹ اللہ، اللہ کی تسبیح کرو۔ اللہ کی تسبیح آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے آپ کو صلات کی ضرورت ہے۔ صلات ایک اسپیسیفک ٹائپ آف پریئر ہے جو کمپلسری پریئر ہے، وہ آپ نے مجھے 5 دکھانی تھی۔ آپ نے مجھے 6 آیتیں دی ہیں، 6 کی 6 میں سے کسی میں 3 سے زیادہ اوقات نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا 3 اوقات ہے، 3 سے زیادہ اوقات نہیں ہے۔ قرآن کو نیا لکھو، نیا قرآن بناؤ، 1924 کے حفظ ورژن آف قرآن کو گاربیج میں ڈالو اور نیا قرآن لکھو، اس میں 5 اوقات دکھا دینا۔ حفظ ورژن آف قرآن کے اندر جو 1924 میں کینونائز کیا تھا، اس میں 5 اوقات نہیں ہیں نمازوں کے، فل سٹاپ۔ جاؤ اگلے 10 سال کا موقع دیتا ہوں، 10,000 سال کا موقع دیتا ہوں، آپ کو نہیں ملے گا۔